اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کو رحم پیش کیا جائے تو کیا آپ اسے قبول کرتے ہیں یا خود کو کوستے رہتے ہیں؟ سنیں، اکثر یہ مشکل ہوتا ہے کہ رحم کو قبول کیا جائے کیونکہ ہم اس کے حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس کا حق نہیں رکھتے۔ یہ سمجھ سے بالا تر، انقلابی اور عجیب تحفہ ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور آپ بس یہی کر سکتے ہیں کہ اسے قبول کریں۔ آج یہاں کچھ لوگ موجود ہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو یہاں سے نکلنے اور گھر جانے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اسے قبول کرنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے۔ سنیں، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس وقت تک آپ کسی پر بھی رحم نہیں کر سکتے جب تک اپنے لیے آپ خدا کے رحم کو قبول نہیں کرتے۔ ایک لڑکی جس نے میرے کپڑوں پر کچھ گرا دیا تو میں اس صورتحال سے کیسے نپٹی؟ آج سے 15-20 سال پہلے کی نسبتاً اب اس صورتحال میں نے فرق رویہ اپنایا۔ اس طرح کے واقعات میں میں دیکھتی ہوں کہ خدا نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیونکہ میں تو رحم دل نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ہیں جو رحم دلی کی نعمت سے معمور ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ کلسیوں کے خط کے لیے خدا کا شکر ہو، لکھا ہے رحم کا لباس پہنو، مجھے ہر روز اسے پہننا تھا۔ یہ سچ ہے۔ رومیو 12 باب میں ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جن کو کوئی نعمت ملی ہے کہ لوگوں کو بانٹیں، جن کے پاس رحم کرنے کی نعمت ہے۔ ایک خاتون ہمارے ساتھ کام کرتی تھی، اس کے پاس رحم دلی کا توڑا تھا، وہ لوگوں کی مدد کرنے کی خدمت میں تھی، لیکن یہ خدمت اتنی کامیاب نہیں تھی کیونکہ یہ عورت تو پوری عمارت ہی لٹا دینے چلی تھی۔ جیسا کہ بہت سے راہ چلتے لوگ ہمارے پاس آ جاتے کہ ہم ان کی مدد کریں تاکہ ان کا بل ادا ہو سکے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم ایک دم سے کسی کو پیسے نہیں تھما سکتے، آپ کو تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہم ان کی بجلی کے بل ادا نہیں کرتے، ہاں اگر انہیں روشنی چاہیے تو ہم دیں گے، لیکن ہم پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے کہ وہ خود بل ادا کریں۔ آپ کو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگ آپ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ خاتون اس قدر رحم دل تھی کہ یہ خدمت کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ یہ کسی کو بھی نہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا ہر چیز میں توازن ہونا ضروری ہے۔ امثال میں لکھا ہے کہ ہمیں حکمت سے چلنے کی ضرورت ہے۔ جب میں کہتی ہوں کہ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا ہے تو میرا مطلب یہ نہیں کہ لوگ برا بیج بوتے ہیں تو اس کا نتیجہ نہیں پاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے دیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ کچھ بھی کر کے بے سزا رہیں گے چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم لوگوں کو موقع دیں کہ وہ ہمارا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں۔ رحم کا تعلق کسی شخص کے ساتھ ہمارے رویے سے ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھیں کیونکہ اسی وجہ سے لوگوں کے لیے دوسروں پر رحم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی، میں تمہیں ہرگز ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دوں گی۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کے گناہ کی اصلاح کے ساتھ گناہ گار پر رحم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں؟ آپ رحم دل ہو سکتے ہیں، ہاں میں سمجھتی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن آپ دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا، جو کہ اب چھوٹا نہیں بلکہ 37 سال کا مرد ہے، لیکن جب وہ 10 یا 12 سال کا تھا تو ہم اسے کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں کبھی بھی اسے بہت زیادہ سدھارنا نہیں پڑا، ہم اسے سکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنا بستر ٹھیک رکھو، کتے کو باہر لے جاؤ، اسی طرح کے دوسرے کام اس کو کرنے کے لیے مختلف ذمہ داریاں دیں، لیکن وہ یہ سب کام زیادہ اچھی طرح سے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ہم اسے کہتے رہتے تھے۔ لہٰذا ہم نے ایک فہرست بنائی اور جب بھی ہمارے کہے بغیر وہ کوئی بھی کام وہ کرتا جو اس کی ذمہ داری میں شامل تھا، ہم حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہم اس کام کے آگے درست کا نشان لگا دیتے، اگر زیادہ درست نشان ہو تو انعام دیا جائے، لیکن خدا اس طرح کام نہیں کرتا۔ ہم نے یہ فہرست اس کے سامنے دروازے پر لگا دی تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ جب میں رحم کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مجھے اس کا تلخ تجربہ ہوا تھا، متی کی انجیل میں لکھا ہے، مگر تم جا کر اس کے معنی تلاش کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ میں اسے دو طرح سے دیکھتی ہوں۔ جب میں گناہ کرتی ہوں تو خدا نہیں چاہتا کہ میں قربانی چڑھاؤں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رحم کو قبول کروں۔ اپنی زندگی کے بہت سالوں میں جب بھی کچھ غلط کرتی تو میں قربانی کرنے کی کوشش کرتی، میں اپنی شادمانی کو قربان کرتی۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرا خوش ہونے پر حق نہیں ہے، اس لیے میں
اس وقت تک خوش ہونے کی کوشش نہ کرتی جب تک میں یہ محسوس نہ کرتی کہ میں نے خود کو کافی سزا دے دی ہے، جس کا مطلب تھا کہ لمبے عرصے تک دکھی رہوں تاکہ اپنی غلطی کی سزا پوری کروں۔ یہ رحم قبول کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی ابلیس کو پاگل کر دینا چاہتے ہیں تو جب گناہ میں گر جائیں تو سچائی سے خدا کے حضور توبہ کریں اور اس کے رحم کو قبول کریں۔ آپ احساس جرم میں زندگی نہیں گزارتے، آپ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اچھے دن کی شروعات کرتے ہیں۔ بطور انسان ہمارے لیے ایسا کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت تو یہی پیغام ہمارے ارد گرد ہے کہ قیمت ادا کرو، قیمت ادا کرو، آپ کو قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اس لیے جب تک ہم اسی طرز پر خدا کے ساتھ چلیں گے، اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتے رہیں گے۔ اس لیے میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں لوگوں پر رحم کروں۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن لوگوں پر رحم کرنا میرے لیے مشکل کام تھا، کیونکہ میرا باپ ایک بے رحم شخص تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ خدا کے رحم کو کیسے قبول کروں۔ جس پر میرا ایمان تھا کہ وہ رحم دل ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے رحم کو کیسے قبول کروں۔ آپ وہ چیز کسی کو بھی نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس طرح آپ اس وقت تک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے جب تک آپ خود سے پیار کرنا نہیں سیکھتے۔ آپ کو خود سے پیار کرنا ہے، اپنی ذات سے پیار کرنا خود غرضی نہیں ہے۔ صرف خود سے ہی پیار کرتے رہنا خود غرضی ہے، لیکن خود سے پیار کرنا خود غرضی نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ خود سے پیار کریں۔ مجھے کسی نے بھی یہ نہیں سکھایا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کے اس رخ سے جس کے لیے خدا نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ ہم ان سب باتوں سے تو پیار نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم خود سے پیار کرتے ہیں۔ خدا مجھے یہی بات رحم کے تعلق سے سکھانا چاہ رہا تھا اور میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا تو میں ایسے سوچتی رہتی کہ تم اسے ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہو، تم اسے ایسے ہی کیسے بخش سکتی ہو۔ اس کے لیے میں اپنے بیٹے کی ایک مثال دے سکتی ہوں۔ جب ڈینی باہر کھیل رہا ہوتا اور پڑوسیوں کا بہت ہی شریر لڑکا جو کہ بہت شرارتی قسم کا بچہ تھا، وہ اکثر ڈینی کے پیچھے لگ جاتا اور ہم ڈینی کی آواز سنتے۔ ہم ہمیشہ گیراج کا دروازہ کھلا رکھتے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا گیراج سے اندر آتا اور سیدھا باورچی خانے میں آتا، اور جب وہ گیراج میں داخل ہوتا تو ہم اس کی آواز سنتے، ڈیڈی، اور آواز سے لگتا تھا کہ وہ بچہ پھر سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خدا نے مجھے بتایا کہ جب تم اپنے بیٹی کی مدد کے لیے چیخو پکار سنتے ہو تو کیا تم ڈیو سے کہتی ہو کہ ڈینیل مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ میں نیچے جا کر اس کے کاموں کی فہرست دیکھتی ہوں۔ اگر سب کام ہو چکے ہیں تو تم جا کر اس کی مدد کرو، اگر نہیں تو بے شک وہ شیطان اسے مارتا رہے۔ جی ہاں، سنیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ہم اسے پوچھتے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رحم کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی غلطی سے نپٹے۔ خدا ہمیں ہمارے گناہ پر ملامت کرتا ہے، اگرچہ کہ ہم پر رحم بھی کرتا ہے، لیکن وہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے دیتے رہتے ہیں تو آپ اس سے پیار نہیں کرتے، یہ حقیقی پیار نہیں ہے۔ لیکن رحم کا تعلق اس شخص کے ساتھ آپ کے رویے سے ہے، چاہے کسی نے میرے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کیا ہو۔ اگر وہ مشکل میں ہو، بیمار ہو، دکھ میں ہو، انہیں گھر سے نکالا جا رہا ہو، چاہے کیسی بھی صورتحال ہو، تو خدا کے رحم کا تقاضا ہوگا کہ میں اس کے برے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کروں۔ آمین۔ میں نے یہ بات یہاں لکھی بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے، اگر میرا دوست کوئی غلطی کرتا ہے لیکن جب اسے مدد کی ضرورت ہو اور اگر ان کی غلطیوں کی وجہ سے میں مدد سے انکار کروں تو میرا گناہ ان کے گناہ سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آمین۔ میں 3 مثالیں دینا چاہوں گی۔ میری ماں اور باپ، میری خالہ اور میرا بھائی، میرا ایسا خاندان تھا جس کا بدترین نظام تھا۔ ہم نے اس لفظ کو اس وقت تخلیق کیا جب ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی ایسا لفظ موجود ہے۔ میرے باپ نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور میری ماں نے اس کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مدد کے لیے اپنی خالہ اور انکل کے پاس گئی۔ وہ دونوں اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان دنوں اس دور میں کوئی بھی اس قسم کے گناہ پر بات نہیں کرتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس طرح کا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی کو بھی اس بارے میں کھلے انداز سے بات کرتے نہیں سنا جب تک کہ میں نے اس بارے میں بات کرنا شروع نہیں کی۔ میں نے کسی کو چرچ میں اس حوالے سے بات کرتے نہیں سنا تھا۔ آپ کسی چیز کو بھی نظر انداز کر کے
اس کے ٹھیک ہونے کی توقع نہیں کر سکتے. اس لیے ان دنوں میں ہر کوئی اس بات کو نظر انداز کرتا تھا کہ اس طرح ہم خود فریبی کا شکار تھے. میری ماں اور باپ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں بھی ظاہر کرتی تھی کہ کچھ نہیں ہو رہا. کوئی بھی اس گندگی سے نپٹنا نہیں چاہتا تھا. آپ جانتے ہیں 18 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی. زندگی کا پہیہ چلتا رہا. خدمت شروع کی. میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ مجھے اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا ہے. تفصیل بتانا ممکن نہیں کیونکہ یہ طویل ہے. میری خالہ اور انکل انتقال کر گئے. وہ بیوہ تھے. ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور خدا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. قصہ مختصر، ہم نے ان 3 لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے 15 سال تک انہیں نرسنگ ہوم میں رکھا. 15 سال تک اس کی قیمت ادا کی. جب خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی دیر تک زندہ رہیں گے. دیانتداری سے کہوں گی، میرا مطلب ہے 15 سال یہ بہت ہی مہنگا کام ہے کہ کسی کو اتنے سال ایسی جگہ رکھا جائے، وہ بھی اتنے عرصے. یہ بہت مہنگا ہے. 15 سال تک میں ملنے جاتی رہی. ہر دوسرے ہفتے ملنے جاتی. پورے 15 سال تک کسی کو پیسے ادا کرتی رہی کہ کوئی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے. آپ جانتے ہیں یہ سب 15 سال تک ہوا. ہاں میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ درست کام کیا تھا، یعنی جو کچھ بھی کیا تھا. دوسری طرف میرا بھائی تھا جس کے ساتھ مجھے مختلف طریقے سے نپٹنا تھا. حقیقتاً مجھے اپنے بھائی سے پیار تھا. ہم بہت قریب تھے. وہ مجھ سے 9 سال چھوٹا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید صرف وہی میرا ساتھی ہے. تاہم وہ مرین فوج میں بھرتی ہو گیا 17 برس کی عمر میں. وہ منشیات کا استعمال کرنے لگا جو اس کے سارجنٹ نے اسے دی تھی. وہ ویتنام کے جنگلوں میں بھیجا گیا اور شاید وہ اپنا غم اور تنہائی مٹانے کے لیے یہی طریقہ اپناتے تھے. وہ نشے کا عادی ہو چکا تھا. سچ تو یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکا. وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا. قصہ مختصر، اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ لوگوں کے رحم و کرم پر گزارا. اگر وہ کسی غیر عورت کے ساتھ نہ ہوتا تو گھر کے کسی فرد سے مدد مانگتا. پھر وہ 6 سال کے لیے کہیں چلا گیا. ایک مرتبہ 8 سال کے لیے، اور کسی کو اس کی کچھ خبر نہ تھی. پھر وہ فون کرتا کہ پیاری بہن، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنی زندگی ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ میں پھر اس کی مدد کرتی. ایک مرتبہ ہم 2 سال کے لیے اسے اپنے گھر لائے. اس کے دانت ٹھیک کروائے، اس کی صحت بحال کروائی، اسے اندر رکھتے، نوکری دلائی، نیا ٹرک خریدا، اس کی مدد کی، رہنے کی جگہ دی، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کی. پھر وہ دوبارہ 6 سال کے لیے کہیں چلا گیا. پھر کہا میں شرمندہ ہوں، میری مدد کرنا ہوگی. میں نے کہا اس مرتبہ میں تمہیں سینٹ لوئس نہیں لاؤں گی کیونکہ وہ سب لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا تھا. اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میری زندگی اجیرن کر دیتا. لیکن میں نے کہا کہ اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو میں تمہیں بحالی کی جگہ بھیج دیتی ہوں. میں نے ٹامی برنٹ سے بات کی اور اس نے کہا اسے لاس اینجلس ڈریم سینٹر بھیج دو، ہم اس کا خیال رکھیں گے. اگر یہ سدھر گیا تو اسے نوکری بھی دیں گے. ہم نے اسے وہیں بھیجا اور ایک ماہ بعد اس نے انہیں بتایا کہ آپ سب بہت اچھے ہیں لیکن یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے. وہ جگہ بھی چھوڑ دی. قصہ مختصر، بلاخر اس نے ایک ویران جگہ پر خودکشی کر لی. پھر جانتے ہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا کہ اسے اپنے گھر دوبارہ واپس نہ لاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مدد کرتی رہوں تاکہ وہ میرا ناجائز فائدہ اٹھاتا رہے. وہ اپنی تمام زندگی مانگتا رہا لیکن کبھی دینے والا نہیں بنا. اس لیے آپ کو امتیاز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر بھی اپنے رویے میں اس پر رحم دل رہی. لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھائے. کہ میں نے ان دونوں کے درمیان فرق واضح کیا ہے، کیونکہ اگر میں یہاں آپ کو یہ بتاتی رہوں کہ دوسروں پر رحم کیا کریں چاہے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ رکھیں، اور اگر آپ یہ بات نہیں سمجھے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ یہ تقریباً ناممکن ہوگا کہ لوگ دوسروں پر رحم کریں. متی 9 باب کی 10 سے 13 آیت. جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے محصول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یسوع نے یہ سن کر کہا تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو. مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، یعنی مدد کے لیے تیار. ان کی مدد کرنا جو مشکل میں ہے، قربانی نہیں اور نہ ہی خود ترسی کا شکار ہونا. ہم اس حوالے پر 2 طرح سے غور کریں گے. جب میں کچھ غلطی کرتی ہوں یا آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے رحم کو قبول کریں اور یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں کچھ قربان کرنا ہے. لیکن جب ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو ہم اس رویے کے تحت نہیں کرتے کہ ہاں تم جو چاہتے ہو میں تمہارے لیے کروں گا، لیکن پہلے تمہیں اس کے لیے قیمت ادا کرنا ہوگی.
یعنی ابھی تک وہی رویہ موجود ہے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک اور راز کی بات بتاتی ہوں. میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ وہ میرے لیے کچھ کرے اور وہ کہے کہ میں کروں گا لیکن اس رویے کے ساتھ کہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. مجھے اب بھی اپنے باپ کی آواز سنائی دیتی ہے. وہ بہت ہی ظالم شخص تھا. جب کبھی میں کوئی چیز مانگتی تو وہ کہتا ہاں میں حساب لگا کر سوچوں گا, میں سوچوں گا لیکن حساب لگا کر. اس نے کبھی مجھے کوئی چیز خوشی سے نہیں دی تھی یا اس احساس کے ساتھ کہ وہ واقعی چاہتا ہو کہ میں اس چیز سے لطف اٹھا سکوں. مجھے اس بات سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ اگر میں کسی سے کہتی ہوں کہ مجھے وہاں تک گاڑی میں چھوڑ دے, کیا ہم اسٹور پر تھوڑی دیر رک سکتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ خریدنا ہے. ہاں اگر آپ کو جانا ہے تو, لیکن میں بہت جلدی میں ہوں. اور میرا رد عمل ہوگا کہ تم مجھے ابھی تو اسٹور لے کر نہیں جا رہے کیونکہ تم اسٹور پر جانے کے لیے مجھے گاڑی سے زبردستی تو نہیں نکال سکتے. لیکن اگر تم میرے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو میں نہیں جاؤں گی. بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو. آمین. ہو سکتا ہے میں کچھ غیر متوازن ہو گئی ہوں لیکن خدا مجھے وقت پر توازن بخشے گا. ہم ابھی اس بارے میں امتیاز کے مرحلے میں ہیں. میں ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوں. لیکن یہ ضروری ہے. سنیں, یعقوب کے خط میں لکھا ہے اگر ہم میں حکمت کی کمی ہو تو ہم خدا سے مانگ سکتے ہیں جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی سے دیتا ہے. مجھے یہ پسند ہے. اگرچہ ہم کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں, جب ہم مدد کے لیے خدا کے پاس جاتے ہیں کہ میں مشکل میں ہوں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے. اور اس موقع پر وہ ہم سے ناک نہیں رگڑواتا, نہ ہی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کتنا بھلا ہے, وہ بدحال لوگوں کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتا ہے. اس سب کے بارے میں بعد میں تنبیہ کرے گا, لیکن اس لمحے وہ صرف میری مدد کرے گا. اور خدا چاہتا ہے کہ یہی کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کریں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس رویے کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ محسوس کریں کہ ہم یہ سوچ کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. آمین. کیا آج کسی کو اس کلام کی ضرورت ہے؟ شاندار آیات ہیں. متی 5 کے ساتھ. آپ میں سے کتنے لوگوں کو شادمانی میں ترقی چاہیے؟ میں آپ کو فوری اگلے درجے پر لے کر جانے لگی ہوں. یہ ترقی ایسی ہے جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کے لیے مفت اپ گریڈ حاصل کرتے ہیں. جیسے لکھا ہوتا ہے مفت اپ گریڈ کے لیے یہاں بٹن دبائیں. تو پھر سنیں, مبارک, خوش, قابل رشک, روحانی طور پر خوشحال زندگی, شادمان اور آسودہ, خدا کے منظور نظر, نجات یافتہ, اپنی بیرونی حالت سے قطع نظر والے, رحم دل ہیں. متی 5 کے ساتھ. شاید میں نے اسکرین کے لیے یہ حوالہ نہیں دیا. مبارک, خوش, قابل رشک, روحانی طور پر خوشحال زندگی, شادمان اور آسودہ, خدا کے منظور نظر, نجات یافتہ, اپنی بیرونی حالت سے بے نیاز, رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. ٹریفک میں لوگوں پر رحم کریں. یہاں سے آغاز کریں. اگر آپ شاپنگ مال میں پارکنگ کے انتظار میں ہیں اور کوئی اچانک آ کر آپ کے سامنے آپ کی جگہ لے لے, یہ بات میرے شوہر کو بہت بری لگتی ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے شانت رکھوں کہ ڈیو, میری جان, شاید انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا. جی نہیں, انہوں نے یقیناً دیکھا تھا. یہ نہ کہو کہ انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے دیکھا ہے. ڈیو ایک ٹھنڈے مزاج والے شخص ہیں لیکن انہیں مچھروں سے نفرت ہے, اور اس سے بھی اگر پارکنگ میں کوئی ان کی جگہ لے لے, اوہ, بدترین کی نسبت بہترین کا یقین رکھیں. مشکوک ہونے کی بجائے بھروسہ کرنے کی کوشش کریں کہ کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. سنیں کہ پھر کیا ہوگا. آپ کو فوری شادمانی ملے گی. سنیں, میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اس قدر ہوشیار ہو جائیں, مسیحی لوگ اکثر اتنے ہوشیار چالاک نہیں ہوتے. میرا مطلب ہے کہ اگر ہم کافی زیادہ ہوشیار ہو جائیں اور خدا جو کچھ ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے, غور سے سنیں, خدا جو کچھ کرنے کے لیے ہم سے کہتا ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. جب آپ کسی کو
معاف کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے اوپر مہربانی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں. جب آپ کسی پر رحم کرتے ہیں تو آپ خود پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو آدھا دن شک اور غصے میں گزارنا نہیں پڑے گا. نہ پیٹ میں درد، نہ سر میں، نہ کمر میں. سنیں، ہمیں ان تمام انجانے جذبات کی قیمت چکانی پڑتی ہے جو ہم اس وقت خود پر حاوی کرتے ہیں جب لوگ کچھ غلط کرتے ہیں اور جسے ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. رحم اور معافی رہائی لے کر آتی ہے. واو، اتنی آسانی سے بچ نہیں سکتے. سنیں، اگر آپ وہ کرتے ہیں جو خدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو خدا کو اس شخص کی خبر لینے کا موقع ملتا ہے. کیا کوئی آج مجھے سن رہا ہے کہ کیونکہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے یہ اچھا ہے. خدا کے کام میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ ہم یہ کام اچھی طرح نہیں کر رہے. رحم کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کسی کو اس کے دکھوں اور تکلیفوں میں سے نکالنا. مجھے یہ پسند ہے. میں یہ دیانتداری سے کہوں گی. میرے اندر ایک اور کمزوری ہے. میری کمزوری ہے کہ جب میرے خاندان میں سے کوئی مجھ پر غصہ کرے، اور دوستوں یا بہن بھائیوں میں سے، یا وہ شخص جو میرے بہت قریب ہو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی دنیا کے کسی کونے سے مجھے خط لکھ کر بتائے کہ میرے اندر کیا خامی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو میرے ارد گرد ہے اور میں جانتی ہوں کہ مجھ سے خفا ہے، تو یہ میرے لیے مشکل بات ہے، کیونکہ بچپن میں بہت دفعہ اس قسم کے حالات سے گزری ہوں، کیونکہ کوئی شخص ہمیشہ ہی مجھ سے ناراض رہتا تھا اور میرا خیال ہوتا کہ وہ میں ہوں، اگرچہ اکثر ایسا نہیں ہوتا تھا. جب کبھی ڈیو اور میرا جھگڑا ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ اب بمشکل ایسا ہوتا ہے. آپ 50 سال سے رشتہ ازدواج میں ہیں تو 25 سال تک تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور تھک کر آپ ہار مان لیتے ہیں اور امن سے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی شادی کو 23 یا 24 سال ہو گئے اور آپ شادی ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی دوسرا مل جاتا ہے تو آپ کو پھر سے ان باتوں سے گزرنا ہوگا. اس لیے جو آپ کے پاس ہے اس کو پاس رکھیں، کیونکہ جو سال آپ نے اکٹھے گزارے ہیں ان کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا. آمین. میں یہ برداشت نہیں کرتی کہ ڈیو مجھ پر غصہ ہو، لیکن ایسا اکثر نہیں ہوتا. لیکن شاید پچھلے سال کے آخر میں، شاید سال کے درمیان میں نے کچھ ایسا کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ بہت ہی بری بات تھی. میں یہ بتا بھی نہیں سکتی. آپ جانتے کہ میں سب بتا دیتی ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ مناسب بات نہیں تھی. ڈیو نے مجھے اچانک ہی پکڑ لیا تھا، لیکن میں مذاق کے موڈ میں نہیں تھی. بس میرے منہ سے نکل گیا تھا. بس ایسے ہو گیا. ڈیو غصے میں آ گئے. وہ اتنی جلدی غصے میں نہیں آتے، اس لیے وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے دفتر چلے گئے. جب میں ان کے دفتر کچھ بات کرنے گئی تو ان کا رد عمل ایسا تھا. بہت ہی برا ہوا تھا. یہ اس قدر بری بات تھی کہ وہ بات کیے بغیر بس ہاتھ سے اشارے کر رہے تھے. اور پھر میں اپنے دفتر چلی گئی اور میں بہت ہی دکھی تھی. کیا آپ میں سے کسی کو ایسا تجربہ ہوا کہ اتنے دکھی ہوئے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ مل گیا؟ میں بہت دکھی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ خداوند میری مدد کر اور فضل دے اور مجھے معاف کر. لہٰذا ڈیو سو گئے اور جاگنے کے بعد میرے دفتر آئے اور کہا، خدا نے معجزہ کیا ہے. ہاں، یہ واقعی معجزہ تھا. مجھے تم پر اس قدر غصہ تھا کہ غصہ اترتے کئی سال لگ جاتے. انہیں اس قدر غصہ آیا تھا. میں سو گیا اور جب جاگا تو یوں لگا جیسے خدا کہہ رہا ہو، جی ہاں، غصہ ختم ہو چکا تھا، اب غصہ نہیں رہا. اور میں یہی بتانے آیا ہوں کہ مجھے اب غصہ نہیں ہے. فوراً ہی میرا سارا دکھ ختم ہو گیا. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو ہم ان کے دکھ کو ختم کرتے ہیں، اور جب ہم خدا سے رحم قبول کرتے ہیں تو ہمارا دکھ ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو یہ احساس دلا کر کہ ہم ان سے ناراض ہیں، ہم کیوں انہیں دکھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ خدا کا طریقہ نہیں ہے. متی 5:7 میں یسوع نے کہا، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. وہ رحم جسے ہم خدا کی طرف سے حاصل کرتے ہیں، وہی رحم ہمارے اندر سے دوسروں کے لیے جاری ہونا چاہیے. جب ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے بڑی برکت کا باعث بنتے ہیں. بالکل ویسے ہی جب ہم خدا کے رحم کو حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہوتی ہے.